حضرت اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک دفعہ ہم کشتی میں سوار تھے، کشتی ڈوبنے لگی تو میرا والد بھی تھا، یعنی ابی جہل بھی تھا، ابی لہب بھی تھا، اور اسی طرح عتبہ عتیبہ، سارے بڑے بڑے سردار تھے۔ کیونکہ یہ لوگ یمن جاتے تھے نا، عدن جاتے تھے، صنعا جاتے تھے، تو کشتیوں کا سفر بھی کرتے تھے۔ طوفان آ گیا، کشتی ڈولنے لگی، اب سب نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارا، کیونکہ سب کے خدا الگ ہیں نا، ہر قبیلے کا الگ خدا ہے۔ سب نے اپنے خداؤں کو پکارا، یا لات، یا عزا، یا منات، لیکن کوئی نتیجہ نکلا۔ کشتی اور دوڑ رہی ہے اور موجیں بڑھتی جا رہی ہیں، بالکل قریب ہے کہ ہماری کشتی الٹ جائے اور ہم سب ڈوب کے مر جائیں۔ تو سب کہنے لگے یار چھوڑو، اب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے خدا کو پکارو۔ اب سب مل کے کہنے لگے یا رب محمد، یا رب محمد۔ اور قرآن میں ہے، یہ کوئی الف لیلہ مجنون کا قصہ نہیں ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ سن لیتے ہیں، کشتی کو بچا دیتے ہیں، کنارے پہ پہنچ جائے، پھر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بات تو بڑی سخت لگے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارا مشرک جو ہے نا، یہ ابو جہل سے بھی ایک نمبر آگے ہے۔ وہ تو ڈوبتے وقت تو خدا کو پکارتے تھے، یہ تو ڈوبتے وقت بھی معین الدین اجمیری کو پکارتے ہیں، مدد کن یا معین الدین چشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی۔ وہ اس وقت تو کم سے کم خدا کو پکارتے تھے نا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان آ گیا، میں نے کہا پھر سچا بھی محمد ہے اور اس کا خدا ہے۔ یہ جب مصیبت میں آتے ہیں تو یا رب محمد، اور مصیبت سے نکلتے ہیں تو پھر اپنے خداؤں کو اور اپنے بھگوانوں کو پوجنا شروع کر دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سچا دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ لائے ہیں، اور سچا رب وہی ہے جو رب محمد ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں تو آ گیا، لیکن میں نے زبان سے نہیں کہا، لہذا مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ تو جب مکہ فتح ہوا اور اکرمہ بھاگ گئے، چونکہ مکہ جب فتح ہوا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے ایسی مدد فرمائی اپنے پیغمبر کی کہ کافروں کے دلوں میں رعب داخل ہو گیا، اور حضور نے بھی اپنی شان رحمت کا کھلا اظہار کیا کہ جو شخص حرم میں چلا جائے امان، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، من اغلق بابہ فلہ امان، من القى السلاح فلہ امان، جو تلوار پھینک دے اس کو امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان، عورت کو امان، بچے کو امان، بوڑھے کو امان، اچھا ان کے جو پادری پنڈت ہیں ان کو امان، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو امان۔ امان کا شور ہو گیا مکے میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل یہ ہوا کہ حضور پاک نے جب مکے میں داخل ہوئے نا، 10,000 کا لشکر ہے، آج تو شان تھی نا اسلام کی۔ خود اندازہ کریں گے جب ہجرت فرمائی تو ایک یار تھا صدیق، بس۔ یعنی جب مکے سے نکلے ہیں تو حضور کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور کل 83 آدمی مسلمان ہوئے جو مکہ پر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ 13 سال کی محنت میں 83 آدمی مسلمان ہوئے۔ آج کل لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ہو گیا محنت کریں، تم انبیاء سے زیادہ محنت تو نہیں کر سکتے۔ حضور پاک نے جو محنت فرمائی تم تو اس کا 20واں حصہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو 13 سال کی محنت میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، لیکن وہ 80 ہیرے تھے، وہ موتی تھے، وہ چاند تھے جو ساری دنیا میں چھا گئے۔ اور حضور نے تقسیم کیا، میمنہ، میسرہ، اور درمیان میں آپ چلے، اور آپ نے میمنہ پہ حضرت خالد ولید کو مقرر کیا کہ بھی تم نے ادھر سے داخل ہونا ہے، تم نے ادھر سے، میں سیدھا جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید کا ٹکراؤ ہو گیا اکرمہ کے ساتھ،
باقی کسی کا ٹکراؤ نہیں ہوا، باقی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اکرمہ بھی چونکہ بڑا بہادر تھا نا، بڑے سردار کا بیٹا تھا، اس کو بھی تو ناز تھا اپنی بہادری پر، تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ خالد سے ٹکرا گیا۔ اب اس کو پتا تو نہیں تھا یہ وہ پہلے والا خالد نہیں ہے، یہ تو اب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اس کے سامنے کون آئے گا؟ تو حضرت خالد نے تو کاٹ پھاٹ کے رکھ دیا اس کے ساتھیوں کو۔ اکرمہ کو موقع ملا تو بھاگ گیا۔ یہ آپ جائیں نا جی شیب بنی مالک میں، جیسے یعنی آپ جائیں جنت المعلیٰ کی طرف، پھر دائیں طرف جائیں تو سارا شیب عامر کہلاتا ہے آج کل۔ یہ شیب عامر سے آگے جائیں تو تھوڑی سی چڑھائی آ جائے گی، اس کے بعد جب اتریں اس جگہ کو کہتے ہیں خندمہ۔ تو اس لیے کتابوں میں آتے ہیں کہ وہ جو خالد کی لڑائی ہوئی تھی وقال حرب فی خندمہ وفر اکرمہ، اکرمہ خندمہ سے بھاگ گیا۔ فتح ہو گیا تو حضرت اکرمہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا بھی، وہ سچے لوگ تھے نا، یہ تو ہم مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، حج بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی کیوں کس کو دھوکہ دے، اللہ کو۔ بھائی آدمی خدا کے گھر میں آ کر بھی جھوٹ بولے صرف پیسے کمانے کے لیے، ہوٹل والا جھوٹ بولتا ہے، بس والا جھوٹ بولتا ہے، زیارت کرانے والا جھوٹ بولتا ہے، جو ایجنٹ لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایئر لائن جھوٹ بولتی ہیں، کہاں جائے آدمی؟ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ آئی اور باقاعدہ دیکھو ابو جہل کی بیٹی ہے پردے میں، اور مسلمان کی بیٹی ماشاءاللہ چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ ابو جہل کی بیٹی ہے، پردے میں ہے، سلام کیا اور کھل کے بات کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سب سے بڑے دشمن کی بہو ہوں اور آپ کے دشمن اکرمہ کی بیوی ہوں، ابو جہل کی میں بہو ہوں، مجھے بھی پناہ مل سکتی ہے اگر میں اسلام لے آؤں۔ حضور نے فرمایا اسلم تسلم، بیٹی کلمہ پڑھ لو تو میری بیٹی ہو۔ تو بی بی صاحبہ نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا تو میری بیٹی ہو، بات کرو، کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا حضور میرا خامن جو ہے نا وہ خالد سے لڑتا لڑتا بھاگ گیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ اسلام کو اچھا مذہب سمجھتا ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں خامد کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤں اور خامد کو تلاش کر کے آپ کی دربار میں لاؤں، اگر وہ بھی اسلام لائے، آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، آپ اسلام قبول کریں گے؟ پھر میں بالکل۔ اور اس نے کہا حضور اس کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ مجھے حضور کی دربار سے معافی مل گئی ہے، اپنی کوئی نشانی عطا فرمائیں۔ حضور نے اپنے جوتے دے دیے، اللہ فرمایا یہ لے جاؤ نشانی۔ حضور رومال بھی دے سکتے تھے، جوتے کیوں لیے؟ اللہ اکبر، اشارہ کیا کہ میرے قدموں پہ چلو گے تو نجات ملے گی۔ جوتے دینے کا مقصد تھا۔ اب وہ بیچاری عورت وہ جناب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یمن پہنچی، کیا اچھی عورتیں تھیں، اپنے خامد کو جہنم سے بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ آج ہماری عورتیں ہیں جو جہنم میں خامد کو ڈالنے کے لیے دوڑ لگا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں بلکہ پورے عالم میں اتنے گناہ ہوتے ہیں نا، اس کا تقریباً 60% جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عورت گھر میں
اگر صالح آئے نا، ہو نہیں سکتا کہ خاوند نماز نہ پڑھے، ہو نہیں سکتا کہ اولاد نماز نہ پڑھے۔ تم اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے سکھانا چاہتے ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں، 4 سال سے بچے کی تربیت کرو، 4 سال سے انگلی پکڑ کے اس کو حرم لے جاؤ، مسجد لے جاؤ، نماز لے جاؤ، قاعدے پہ بٹھاؤ، استاد کے پاس بٹھاؤ، سر پہ اسلامی کپڑے پہناؤ، ادب کے ساتھ بیٹھنا سکھاؤ، جوں بڑا ہوتا جائے گا پکا دیندار بنے گا۔ بہرحال اس نے اکرمہ کو ڈھونڈ لیا، اکرمہ مل گئے، انہوں نے کہا حضور نے آپ کے لیے معافی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ حضور میرے جیسے مخالف کو معافی۔ انہوں نے کہا شریف آدمی ہے، دیکھو حضور کے جوڑا آپ نے جوتی بھی دی ہے، آپ کی میں امانت نشانی بھی لائی ہوں، خیر لے آئے۔ اب دیکھیں ایمان دیکھو، اب یمن سے یہاں آنے کے لیے اس زمانے میں بڑا وقت لگتا تھا نا، کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھا نا 2 گھنٹے میں آ جاتے۔ تو راستے میں اکرمہ نے بیوی سے کہا کہ میری خواہش ہو رہی ہے تم سے ملنے کی۔ اس نے کہا خبردار، اب میں مسلمان ہوں تم کافر ہو۔ یہ تھی عورتیں۔ انا للہ۔ اور آج کے حال تمہارے سامنے ہیں کہ بہن کی دلہ گیری کرتی ہے، باپ بیٹی کی دلہ گیری کرتا ہے۔ خبردار، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ چکی، تم کافر ہو۔ حضور کی خدمت میں جائیں گے، اجازت دیں گے، ٹھیک ورنہ تیرا میرا تعلق ختم۔ اب دیکھیں کہ وہ کافر ہے لیکن پھر بھی اس نے زبردست ورنہ ہے، طاقتور آدمی تھا، اکرمہ کو معمولی آدمی تھا، بطل من الابطال، وہ ایک بہت بڑا مانا ہوا پہلوان تھا۔ ایک عورت کو قابو کرنا اس کے لیے کیا مشکل تھا، تھی بھی اس کی بیوی، پڑے گا ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، سرکار رحمت للعالمین کے دربار میں کھڑے ہیں۔ فرمایا اکرمہ کیوں آنکھیں جھکی، آج تو آنکھیں اونچی کرو، آج تو تم اسلام لا رہے ہیں۔ حضرت اکرمہ نے کلمہ پڑھا، حضور پاک کا صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ بطل من ابطال الاسلام۔ حضرت خالد کے بعد بہادری میں اگر درجہ تھا تو اکرمہ کا تھا رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھو دل میں ایمان تھا لیکن مسلمان نہیں کہلائے جب تک زبان سے آگے نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔